السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 41 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اخرجہ ابو داود والترمذی وصححہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزن دار چیز کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے روز ترازو بھی ہوں گے جن میں اعمال تولے جائیں گے، اور ترازو میں سب سے وزنی چیز، جس چیز کا وزن ویٹ سب سے زیادہ ہوگا، وہ ہوں گے بندے کے اچھے اخلاق۔ تو اس فضیلت سے ہمیں اچھے اور بہترین اخلاق کی اہمیت کا علم ہوا کہ قیامت کے دن ترازو میں جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چیز حسن الخلق، اچھا اور بہترین اخلاق ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہترین اور اچھے اخلاق پر فائز ہیں۔ اچھا اخلاق، اس کے تعلق سے سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بلا شبہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر روزہ دار شب زندہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ جو اچھے اخلاق والا مومن ہے، اچھے اخلاق کی بدولت اس کو وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے جو دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ ہے۔ تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ بعض بندے بڑے دیندار ہوتے ہیں، شکل و صورت سے بھی دیندار، نمازی، پرہیزگار، متقی، لیکن اخلاق اتنا برا کہ ہر آدمی دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں ہمیں یہ درس دیا کہ ہم اپنے اخلاق کو عمدہ بنائیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق والے کو جنت کی اور جنت کے اندر محل کی بھی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محق، وببیت فی وسط الجنۃ وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان
مازحا وببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں، جنت کی ایک جانب میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں۔ کس شخص کے لیے ذمہ دار ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے لیے جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے، یعنی لڑائی جھگڑے سے گریز کرے۔ اسی طرح پیارے نبی فرماتے ہیں ایک محل جنت کے بیچ میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، اگرچہ یہ جھوٹ بولنا مذاق ہی میں ہو۔ اور فرمایا جنت کی اعلیٰ منازل میں، بڑے اونچے درجات میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس بندے کے لیے جو بندہ مومن اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے کو جنت کی اعلیٰ منازل میں، اعلیٰ درجات میں، جنت کی بلندیوں میں ایک مکان کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بد اخلاق ہو، ترش مزاج ہو، اس کے تعلق سے فرمایا، حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعزری، لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعزری۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا ترش رو بد مزاج شخص، جو برے مزاج والا، برے اخلاق والا ہے، بری طبیعت والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح تکبر کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو تکبر سے چلتا ہے۔ جواز کا مفہوم ہے سخت مزاج اور برے اخلاق والا۔ اسی طرح جازریو، اس کے کئی معنی ہیں، موٹا، تکبرانہ چال چلنے والا، پیٹو، اور اسی طرح خود آرا، یعنی پلے کچھ نہیں ہے مگر باتیں بہت بنائے اور پستہ قد ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا ترش رو بد مزاج بد اخلاق شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ علامہ البانی فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اور زبیر علی زئی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اچھا اخلاق وزن میں، ترازو میں بڑا بھاری ہوگا۔ جس کے اعمال میں اچھا اخلاق ہوا، یہ اچھا اخلاق نیک اعمال کا پلڑا نیچے کو لے جائے گا، نیک اعمال کے پلڑے کو وزندار اور بھاری بنا دے گا۔ اور اسی طرح ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق والا مومن دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عمدہ اور اچھے اخلاق والے کے لیے جنت کے اندر گھر ہیں، اور وہ بھی فی اعلی الجنہ، جنت کے اعلیٰ منازل، اعلیٰ درجات میں، بلند جنتوں میں اچھے اخلاق والے کے لیے گھر ہے۔ اور اس کی ضمانت دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمارے لیے یہ بات اچھی طرح ظاہر ہو گئی کہ ہم اپنے اعمال کو اچھا بنائیں۔ صرف نماز روزے کا اہتمام کر لینا، چہرے پر سنت رسول داڑھی کا رکھ لینا، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینا،
شکل و صورت اور عبادات میں پوری کتاب و سنت کی پیروی کر لینا فقط یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، اور جس کا اخلاق اچھا اور بہتر ہوگا، جو جتنے اچھے اخلاق والا ہوگا، اللہ کے ہاں اس کو اتنا زیادہ عظیم درجہ اور بلندی نصیب ہوگی۔ تو اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بقایا تمام نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان متفق علیہ۔ حیا ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کا جز ہے۔ ایمان ہے تو حیا ہوگا، اور حیا ہے تو ایمان ہوگا۔ اس سے اگلی حدیث عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت اخرجہ البخاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی یعنی گزشتہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو جو جی میں آئے وہ کر۔ اور شاعر نے یہاں کہا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیرا حیا مر جائے یعنی حیا کی ڈیتھ ہو جائے تو جو دل آئے تو کرتا رہے۔ یعنی ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، جو جتنا بڑا حیادار ہوگا وہ اتنا بڑا ایماندار ہوگا۔ جیسا کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو جو جتنا بڑا ایماندار ہوگا وہ اس قدر عظیم الشان ایمان والا ہوگا، جتنا بڑا ایماندار اس قدر وہ شرم و حیا والا ہوگا۔ تو جب حیا نہ رہے، حیا باقی نہ رہے، بندہ فری ہینڈ ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا رہے۔ حیا ہی ایک ایسا پرزہ ہے کہ جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، اور بے حیا اس کے لیے کوئی کام کر لینا مشکل نہیں ہوتا۔ آج دھوکے اور فراد کو اور بے حیائی اور کھلے عام برائی کرنے کو سمجھداری، ہوشیاری اور چلاک سمجھ لیا گیا ہے۔ اس سے اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ أَخْرَجَهُ مسلم۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوی مومن یعنی مضبوط طاقتور مومن اللہ کے ہاں ضعیف اور کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، اور ہر مومن میں، تمام مومنوں میں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، قوی ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بہادر ہیں، بزدل ہیں، ہر مومن میں بھلائی اور اچھائی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو چیز تیرے لیے نفع بخش ہے اس کی حرص کر اور لالچ کر، اور مدد صرف اللہ سے طلب کر، اور عاجز بن کر نہ بیٹھ جا، اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس طرح مت کہے کہ اگر یہ کام میں اس طرح سر انجام دیتا تو اس سے مجھے یہ اور یہ فوائد حاصل ہوتے، بلکہ اس طرح کہا کر کہ اللہ رب العالمین نے مقدر کیا اور جو چاہا اللہ نے کیا، کیونکہ لفظ لو جس کا معنی ہے اگر، یہ لفظ لو اور اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ہمیں بہت سی باتوں کے تعلق سے آگاہی فرمائی۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ مومن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مومن قوی، مضبوط، دلیر، بہادر، جرت مند، جیسے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بشمول تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بہت زیادہ طاقتور مومن تھے۔ نبی کا ہر صحابی طاقتور اور بہادر مومن تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا یہ حال تھا، عمر کے مضبوط مومن ہونے کا یہ حال تھا کہ عمر ابن خطاب جس راستے سے گزرتا شیطان وہ راستہ ڈر مارے چھوڑ دیتا، اور آج بھی اگر کسی دروازے پہ، کسی گزرگاہ پہ عمر بن خطاب لکھا ہوا موجود ہے تو ایران کا شیطان اس دروازے سے گزرنا ناپسند کرتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مومن دو قسم کے ہیں، ایک مضبوط، بہادر، دلیر، جرت مند مومن۔ مثال اس کی ہے جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، آپ کی وفات کے بعد قبائل نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قوی اور مضبوط مومن ہونے کا مظاہرہ دکھایا کہ مسلمان مجاہدوں کے گھوڑے ان پہ چڑھا دوڑائے، اور فرمایا کہ جو اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں جس کے ذمے بنتی ہے اور اس نے نہ دی تو ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ المنورہ کے اندرونی حالات کے کمزور ہونے کے باوجود، بیرونی دشمن کا پوری طرح خطرہ ہونے کے باوجود، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والوں پر مجاہدوں کے گھوڑے دوڑا دیے، اور یہ ثبوت پیش کیا کہ ابو بکر صدیق ان مومنوں میں سے ہیں جو مضبوط اور بہادر، جرت اور دلیر اور قوت، فیصلے کی قوت رکھنے والے۔ اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ صحابی رسول کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے اتنا کہہ دو کہ میری جگہ پر یہاں محمد رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ وہ صحابی رسول کہتا ہے تم یہ کہتے ہو
میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوئی ایک کانٹے کے چبھ جانے کو بھی گوارا نہیں کرتا، کجا یہ کہ میں کہوں میری جگہ پہ سولی پہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، ظالموں نے جیتے جی جسم سے گوشت اتارا، سولی پہ لٹکایا، مگر زبان پہ کلمہ اوف تک نہ آیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی کے ایک اور مضبوط، قوی اور بہادر اور جرت مند مومن، ظالم بادشاہ نے تیل کا ایک کڑا گرم کرایا اور صحابی رسول کو ڈالنے لگے، تو جب ان کو لے جایا جانے لگا وہ رو پڑے۔ عیسائی بادشاہ کہتا ہے رک جاؤ رک جاؤ، یہ شاید سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ پوچھا گیا کیا ارادہ ہے، عیسائی بننا منظور ہے؟ کہا نہیں۔ پوچھا گیا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں، اللہ اللہ، رو اس لیے رہا ہوں کہ میری یہ ایک جان ہے، میری 1000 جانیں ہوں اور میں یوں دین محمد پہ قربان کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مضبوط اور قوی مومن کی مثال بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ظالموں نے، سرداروں نے تپتی دھوپ پہ لٹایا، گرم جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا، مگر زبان بلال سے احد احد کا ترانہ رکنے پہ نہ آیا۔ ظلم و تشدد و بربریت کو برداشت کیا، مگر زبان پہ ایک ہی نغمہ، ایک ہی گانا، ایک ہی ترانہ تھا کہ احد احد وہ اللہ ایک ہے، لات منات عزا یغوث یعوق نصر، یہ تمہارے پنجتن پاک، یہ تمہارے 360 جتنے معبود ہیں سب کے سب جھوٹے اور باطل معبود ہیں۔ قل هو اللہ احد، جو رب کائنات ہے، جو کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے، رازق ہے، داتا اور دستگیر ہے، وہ ایک ہے۔ تو یہ ہے ایماندار مضبوط مومن کی مثال۔ اسی طرح میدان جہاد میں ڈٹ کر لڑنے والے ابو بکر کی طرح، عمر کی طرح اور جناب حمزہ کی طرح اور دیگر بدری اور احد اور حنین اور خندق اور غزوات میں لڑنے والے نبی کے مضبوط، جری، بہادر اور مضبوط اور دلیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو معلوم ہوا کہ مومن 2 قسم کے ہیں، اور جو ابو بکر اور عمر کی طرح کے مومن ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہیں بنسبت مجھ جیسے لو کوالٹی، ہلکی کوالٹی کے مومن کے۔ اور پیارے نبی نے فرما دیا کہ ہر مومن میں بھلائی اور خیر ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں تیرے لیے نفع ہو اس کی ہرس اور لالچ کر۔ یہاں وہ معاملات جو مجھے جنت میں لے جائیں، چاہے اللہ کی راہ میں تبلیغ کرنا ہو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہو، یہ نفع بخش اعمال ہیں۔ نماز ہو، نفل ہو، سنت ہو، اور اسی طرح زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، یہ تمام نفع دینے والے اعمال ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ لالچ کریں۔ لالچ نیک اعمال میں، جنت میں لے جانے والے اعمال میں لالچ کرنا باعث ثواب ہے۔ اور فرمایا مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی۔ ڈر کر، عاجز ہو کر، کمزور ہو کر نہیں بیٹھنا، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو لو اگر مگر نہیں کرنا۔ ہماری عادت کیا ہوتی ہے، اگر میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا نا مجھے نقصان نہ ہوا ہوتا، اگر میں نے اپنے بیٹے کو بیرون ملک نہ بھیجا ہوتا میرا بیٹا ہلاک نہ ہوا ہوتا۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں یہ اگر کرنا شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کیوں کہ لفظ اگر کہنے والے کی شدت حرص اور کسی کام کے رہ جانے یا کسی ناپسندیدہ امر کے معاملے کے واقع ہو جانے پر حسرت کرتا ہے، یہ شخص افسوس کرتا ہے اور قضاء اور قدر پر
عدم رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی معاملہ ہو، جیسے ہم اگر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو یہ نقصان نہ ہوا ہوتا، ایسا نہ ہوا ہوتا، کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی معاملہ آ جائے، کوئی بھی معاملہ گڑبڑ ہو، پیارے نبی نے دعا یہ سکھائی ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا اور جو چاہا اللہ نے کیا۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 41 اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔